السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو ابھی قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، یہ آیت کریمہ 14ویں پارے کی سورہ نحل کی آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت کو آپ ہر جمعے میں خطیب سے عربی خطبے میں سماعت کرتے ہیں۔ جب خطیب جمعہ کے دن منبر پہ چڑھ کے عربی خطبہ دیتا ہے تو اس میں یہ آیت ضرور پڑھتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مضامین کو بیان کیا ہے، جن مفاہیم اور مفہوم کو بیان کیا ہے، اگر مسلمانوں کے اندر وہ مضمون صحیح طریقے پر، وہ مفہوم صحیح طریقے پر آ جائے تو وہ مکمل مسلمان اور مکمل مومن بندہ بن جائے۔ یعنی اسلام کے مغز کو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ یعنی اسلام کی جو روح ہے، ایمان کی جو روح ہے، اعمال کی جو روح ہے، مسلمان کی جو روح ہے، اس کو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہر خطیب جمعہ کے دن ہر جمعے میں یہ بار بار اس کو دہراتا ہے، بار بار سناتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، تاکہ ہر مسلمان کے اندر یہ مضمون، یہ مطلب، یہ مفہوم اس کی زندگی میں پیدا ہو اور وہ سچا پکا مسلمان بنے۔ اس مضمون کے اندر بہت گہرائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں 5 باتوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ 5 باتیں ایسی ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو کم از کم 5 ہفتہ چاہیے، 5 جمعہ چاہیے۔ اور اللہ نے اگر زندگی بخشی تو باری باری سے ایک ایک کو 5 جمعے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف اور عدل قائم رکھو۔ پھر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ والإحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وإیتاء ذی القربى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور حکم دیتا ہے وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور وہ تم کو فحش چیزوں سے روکتا ہے اور منکر سے روکتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، عدل، احسان، ایتاء ذی القربى، ینہی عن الفحشاء، اور 5واں ہے والمنکر۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ یہ 5 باتوں کی تم کو نصیحت کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ 5 باتیں اپنے اندر سمندر جیسی گہرائی رکھتا ہے، ہر ایک کو اس ہفتے تو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے سب سے پہلا نمبر جو عدل ہے کہ ان اللہ یأمر، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ عدل کے کیا معنی ہیں؟ عدل کے معنی ہیں ہر چیز کا حق پورا پورا ادا کر دینا، یہ عدل اور انصاف ہے۔ اور ہمارے ذہن میں، ہم سب کے ذہن میں جو عدل کا معنی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی انسان پر، اور اس انسان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ یہی ہم سمجھتے ہیں
جب بھی ہم سے مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ عدل قائم رکھیں، آپ انصاف کو قائم رکھیں، تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ ظلم نہ کریں اور انسانوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کریں۔ لیکن اس عدل کی بھی کئی قسمیں ہیں اور اس میں بہت گہرائی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ عدل کا معنی ہے کہ ہر میدان میں، ہر جگہ جس کا جو حق ہے اس کو مکمل طریقے سے ادا کرنا، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت پیارے پیارے عمدہ نام ہیں جس کو اسماء حسنیٰ کہتے ہیں۔ اس کی تعداد 99 ہے جو ہم یاد کر کے رکھتے ہیں، اور قرآن کے شروع میں یا اخیر میں 99 نام اللہ کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ الرحمن، الرحیم، الجبار، الغفور، القہار، الستار، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں 99، جس کو اسماء حسنیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 ہی نام نہیں ہیں، اللہ کے صفاتی بہت سارے نام ہیں۔ 99 ہمیں معلوم ہے، 99 کو ہم جانتے ہیں، اس وجہ سے 99 لکھا رہتا ہے، 99 یاد کرتے ہیں۔ ورنہ علماء نے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے ان گنت صفاتی نام ہیں جس کا علم انسانوں کو نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں 99، اس میں سے ایک نام ہے العادل، عدل قائم رکھنے والا، انصاف کرنے والا، المقسط، انصاف اور عدل کو قائم رکھنے والا۔ ایسا ہی آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ ایک نام تو ذاتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ طیب، طاہر، مطہر، قاسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔ اس میں سے ایک نام عادل بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل کو پسند کرتے تھے، عدل کو قائم رکھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عدل کو پسند کرتے ہیں اور عدل کو قائم رکھتے ہیں اور عدل کرنے کا حکم کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل، کہ اللہ تم کو عدل کرنے کا حکم کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ظلم، عدل اور عدل کے مقابلے میں ہے ظلم۔ ظلم کا کیا معنی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ ظلم صرف کسی کا سر کاٹنے کا نام نہیں ہے، ظلم صرف چوری کرنا نہیں ہے، ظلم صرف ڈکیتی کرنے کا نام نہیں ہے، ظلم کسی کو تھپڑ مارنے، صرف اسی کا، یہ بھی ظلم ہے، صرف اس کا نام ظلم نہیں ہے۔ اتنی باریک چیز کو علماء نے بیان کیا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ ایک چیز جو جہاں پر رکھی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ مثلا مصلی یہاں پہ ہے، اب اس کی جگہ، مصلی کی جگہ یہی ہے، اب اگر کوئی شخص اس مصلی کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کہیں اور رکھ دیتا ہے تو فقہا کی اصطلاح میں، مفسرین کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں وہ ظلم ہے، کیونکہ اس کی جگہ بدل دی گئی ہے۔ اتنی باریک چیز، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر کسی کا جان مار دیا تو یہ ظلم ہے، کسی کا زمین ہڑپ لیا تو یہ ظلم ہے، وہ تو ظلم ہے ہی، لیکن کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر ڈال دینا یہ ظلم ہے۔ اگر آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، عدل کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عدل کے بارے میں کہاں کہاں، کیسے کیسے، کن کن باتوں کا حکم دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کے حوالے سے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ جب تم کسی مسئلے میں، جب تم کسی معاملے میں عدل کرو، جب کوئی مسئلہ تمہارے سامنے آ جائے، کوئی پریشانی تمہارے سامنے آ جائے، کسی مسئلے کو حل کرنا ہو تو وہاں پر عدل سے کام لو۔ ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ وہ مسئلہ حل کرو، انصاف کے ساتھ وہ مسئلہ حل کرو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے فیصلے کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ تم جو آگے پیچھے 19-20 جو کرتے ہو،
اور ظلم زیادتی کر کے بےمانی کر رہے ہو اور فیصلہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہو، تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ دیکھنے والا بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پر ظلم کو پسند نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جھوٹ بول کر، بےمانی کر کے، کسی کا حق مار کر، کسی کا حق دبا کر، کسی کو دبوچ کر، کسی کو پریشان کر کے، وہ خود اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ ذرہ کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ پھر قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وما ربک بظلام للعبید، کہ تمہارا رب وہ ہے جو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بظلام للعبید۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اے ایمان والو تم عدل اور انصاف کے ساتھ گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عدل اور انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی، کسی آدمی کی دشمنی تم کو عدل سے روک دے اور تم کو جائز فیصلوں سے روک دے۔ کسی سے اگر ہماری پرسنل ذاتی دشمنی ہے، یا کسی قوم سے یا کسی انسان سے، تو اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، یاد رکھو کہ کسی کی ذاتی دشمنی تم کو عدل کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ ذاتی دشمنی اپنی جگہ ہے، پرسنل دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ نپٹاؤ، انصاف کے ساتھ ختم کرو، وہاں پر اپنی دشمنی مت نکالو۔ یہ ساری آیتیں اس بات کو بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر عدل کا معاملہ کرتا ہے، عدل کو پسند کرتا ہے۔ اب انصاف، اب اس کو ہم تھوڑا مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ کو میں نے کہا نا کہ عدل کے اندر صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بس کسی بندے پر ظلم نہ کرو، کسی بندے کے ساتھ انصاف کر دو، عدل کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کہا کہ اس کے اندر بہت گہرائی ہے، یہ سمندر ہے، اور یہ ایسا مضمون ہے کہ بندہ اگر اس کو سیکھ لے، سمجھ لے، عمل کرنا شروع کر دے تو دین کا مکمل حصہ وہ عمل کر سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں پر عدل کرتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ جب چاہتا، جس کو چاہتا جہنم میں پھینک سکتا ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے اللہ کے۔ کوئی بادشاہ ہوتا ہے اور کوئی حاکم ہوتا ہے، اس کے پاس اگر پاور ہو، اس کے پاس اگر حکومت ہو، تو وہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے آمریت کا، شہنشاہیت کا، میں ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا، آمریت اور شہنشاہیت اور خلافت، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ اپنے امراء سے، مشاورین سے، معاونین سے، عوام سے مشورہ کیے بغیر ایک حاکم، ایک گورنر، ایک بادشاہ، ایک شہنشاہ اور ایک سپر پاور طاقت رکھنے والا کنگ، بغیر کسی مشورے کے کوئی فیصلہ کر دے، اس کی مخالفت کرنے کی ہمت کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے اللہ، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ وہ بھی اگر چاہے کہ بندے پر اگر کوئی بھی فیصلہ تھوپنا چاہے تو اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، پوچھ نہیں سکتا ہے، ڈائریکٹ اٹھایا اور جہنم میں پھینک دیا، کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے عدل کو قائم کیا، اور عدل قائم کرنے کے لیے جنت بھی بنایا ہے، جہنم بھی بنایا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ میرے یہاں صرف جہنمی لوگ نہیں، صرف جہنم نہیں، جنت بھی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نیکی ذرے کے برابر تولی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی بھی ذرے کے برابر تولی جائے گی، برائی بھی، نیکی کا بھی پلڑا اور برائی کا بھی پلڑا ذرہ برابر، اس کا مہتو ہے، اس کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔
کہ ہم قیامت کے دن جب فیصلہ کریں گے، نظام عدل کو قائم کریں گے، جب ہمارا کورٹ اور کچہری لگے گا تو وہاں پر ہم ایک ایسے ترازو کو رکھیں گے، اور وہ ترازو میزان عدل والا ترازو ہوگا۔ وہ ترازو کمی بیشی کو نہیں تولے گا، وہ ترازو اپنا اور بیگانہ کر کے نہیں تولے گا، اونچ نیچ کو نہیں تولے گا، وہ تو وہاں پر جو سچ ہے اس کو سچ بنا کر تولے گا، جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ بنا کر تولے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو نبی کو نہ بھیجے، قرآن نہ اتارے، آسمانی کتاب نہ اتارے، کیونکہ اللہ ہے، بادشاہ ہے، وہ نبی کو بھی نہیں اتارتا، قرآن بھی نہیں بھیجتا، آسمانی کتاب بھی نہیں بھیجتا، اور پھر بھی کہتا کہ تم کو مومن ہونا ہے، تم کو اچھے اعمال کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے نظام عدل کو قائم کرتے ہوئے انسان کی رہبری کے لیے انبیاء کو بھیجا، نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے آسمانی کتاب کو اتارا، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ میرے پاس تو تیری توحید کی اور تیرے ایمان کی، تجھ پر ایمان لانے کی، تیری طاقت کو سمجھنے کی اور تیری قدرت کو سمجھنے کی اور تیری ذات کو پہچاننے کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں تھی، کوئی پروف ہی نہیں تھا۔ ہم کیسے پہچانتے کہ تو واحد ہے، تو مطلق ہے، اور تو قہار ہے، تو جبار ہے، اور تو قادر مطلق ہے، اور تجھ پر ایمان لانا ہے؟ ہم کیسے سمجھاتے اور کیسے سمجھتے؟ اگر اللہ چاہتا تو بغیر نبی کے، بغیر کتاب کے بھی اس کو پکڑتا، کہتا کہ میں نے تم کو پیدا کر دیا، اللہ کہتا، اور تم کو ایمان لانا تھا، تیرے پاس کتاب نہیں ہے، تیرے پاس نبی نہیں ہے، یہ میری مجبوری نہیں ہے، تم ایمان نہیں لائے، تم کو جہنم میں پھینکنا ہے۔ لیکن اللہ نے نظام عدل کو قائم کیا اور کتاب بھی اتاری اور نبیوں کو بھی اتارا، تاکہ وہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک ضلالت کا راستہ، ایک ہدایت کا راستہ، دونوں کو بتا دیا کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، ضلالت کا راستہ یہ ہے، نیکی کا راستہ یہ ہے، برائی کا راستہ یہ ہے، اس پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ سارا کچھ نبیوں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے اللہ نے بتا دیا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ اللہ آپ کا فیصلہ، آپ بادشاہ تو ہیں، مانتے ہیں، لیکن آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، عدل کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بتایا ہی نہیں ہم کو، کچھ کتابیں نہیں اتاری، نبی نہیں اتارا، اس لیے یہ عدل نہیں ہے۔ تو اللہ کہیں گے کہ دیکھو ہم نے عدل کا نظام دنیا میں بھی قائم رکھا ہے، تمہارے سمجھانے کے لیے ہم نے بے شمار نبیوں کو بھیجا، بے شمار کتابیں اتاری ہے، اور آخری نبی آیا اور اس نے پوری شریعت کی وضاحت کر دی ہے، اس لیے یہ میرا عدل ہے۔ یہ اللہ کے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے، اور اس نے عدل کے نظام سے دنیا کو بھی چلایا ہے، اور عدل کے نظام پر جنت اور آخرت کے میدان کو بھی چلائے گا، دنیا کو بھی وہ عدل کے نظام پر چلا رہا ہے۔ تو صرف پھینکی پھینکی باتیں نہیں ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں تم کو عدل کا حکم دیتا ہوں، اللہ خود کہتا ہے کہ میں تم کو عدل کا حکم دیتا ہوں، اور میں نے دنیا میں کر کے عدل دکھایا ہے، اور آخرت میں جب تم آؤ گے تو وہاں پر بھی میں تم کو عدل کر کے دکھاؤں گا۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے کہا نا کہ عادل کا ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا صفاتی نام ہے، میں نے اللہ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا، اور عادل کا ایک لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ وہ بھی آپ کے صفاتی نام میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عادل تھے اور کیسے عدل کو پسند کرتے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور نکاح 9 یا 11، 9 بیویاں یا 11 بیوی تھیں، 9 مان لیتے ہیں، 2 طرح کے اقوال ہیں کہ 11 اور 9 مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ایک بیوی کے ساتھ عدل کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے، 9 بیوی کے ساتھ عدل کر کے دکھانا اور عدل پر رہنا اور سب کے برابر حقوق ادا کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ میں نقل کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے اللہ میں نے اپنی تمام بیویوں میں اپنی ذات کے حد سے جو بھی ہونا تھا کوشش کرنی تھی میں نے کیا، اور عدل کو قائم رکھا ہے اپنی ذات کے حد تک، یعنی ایک انسان جو کر سکتا ہے عدل کو قائم کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ عدل کو قائم کرنے کے لیے میں نے اپنی انسانیت کے ناطے ایک ذات کی حد تک جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اگر پھر بھی کسی کے حق میں کوتاہی ہو گئی ہو تو اے اللہ اس کی پوچھ مجھ سے مت کرنا۔ اگر پھر بھی کسی کے حق میں کچھ کوتاہی ہوئی نہیں ہے
یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے حق میں ذرہ برابر بھی کوئی کوتاہی نہیں کی، حق تلفی نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظام عدل کو کتنا پسند کرتے تھے اور کتنا نافذ کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تو پوری کوشش کی ہے اپنی ذات کے حد تک کہ تمام بیویوں کا حقوق برابر سرابر ادا کروں، لیکن پھر بھی انسانیت کے ناطے اگر ذرہ برابر بھی کسی کے حق میں کوئی حق تلفی ہو گئی ہے تو اس کی پوچھ گچھ مجھ سے مت کرنا۔ اچھا، آپ کا حال کیا تھا 9 بیویوں کو رکھنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری متعین کیا ہوا تھا کہ 9 بیویاں ہیں تو باری باری سے 9 بیویوں کے پاس جائیں گے، کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، ایسا باری متعین کیا ہوا تھا تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ سب باری باری میں ہر دن ایک ایک دن باری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ آخر وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، مریض تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل ہوتا تھا کبھی ان کے گھر رہنا، کبھی ان کے گھر رہنا، کبھی ان کے گھر رہنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں۔ لیکن پھر بھی اس وقت بھی آپ کوشش کرتے تھے اور پوری کوشش کے ساتھ اپنی باری میں جن کی باری ہوتی تھی ان کے یہاں جاتے تھے۔ تو تمام بیویوں نے یہ مشورہ کیا، چونکہ تمام بیویوں میں سب سے زیادہ چہیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ تھیں، تمام بیویوں میں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ حضرت عائشہ کیوں چہیتی تھی، اس وجہ سے کہ وہ بہت چھوٹی تھی اس وجہ سے تھی، یا اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ علم اور دین کے معاملے میں جانکار تھی؟ یہ ایک الگ مستقل مسئلہ ہے، میں اس کو آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت چھوٹی تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں سے سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، تو یہ خیال بالکل غلط ہے، یہ خیال نہیں رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی مصلحت کے تحت حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو تمام جو بیویاں تھیں، 8 بیویاں حضرت عائشہ کو چھوڑ کر، انہوں نے مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا کہ اللہ کے نبی، ہم اپنا حق معاف کرتے ہیں، آپ چاہیں تو یہ جو آخری ایام ہیں مرض کے جس میں آپ بیمار ہیں، یہ پورا ایام آپ حضرت عائشہ کے پاس رہ کر گزار سکتے ہیں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں رہ کر گزار سکتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری ایام میں تمام زندگی جو بھی بچی ہوئی تھی حضرت عائشہ کے حجرے میں گزاری ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کے لیے بہت اجازت تھی کہ وہ جتنا چاہے نکاح کر سکتے تھے، ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، ان پر کوئی قید نہیں تھی، نہ تعداد کی قید تھی، وہ جتنا چاہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ نکاح کر سکتے تھے، لیکن 11 اور 9 نکاح کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی تھے اور نبی سے شر کا وجود ہو نہیں سکتا، لیکن ہمیں شریعت نے، ہم سب کو شریعت نے اور قرآن نے 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ 4 نکاح کرو، میں صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن نے جو 4 نکاح کی اجازت دی ہے، یہ 4 نکاح اس وقت ہے جبکہ آپ چاروں بیوی کے درمیان عدل اور انصاف کا معاملہ کر سکتے ہوں۔ یہ شرط ہے، 4 نکاح شرط ہے کہ اس میں عدل ہونا چاہیے، چاروں کے درمیان عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، برابری ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں دوسرا نکاح کروں گا، تیسرا نکاح کروں گا، چوتھا نکاح کروں گا، بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ذرا سی بھی بھنک لگ گئی کہ میں کسی بھی بیوی کا حق دبا دوں یا اس کا حق مٹا دوں، تو پھر 1 سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں ہے، ایک ہی پر اکتفا کرنا ہے۔ اس لیے اس پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج ایک ہی کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ آج دیکھا جائے تو ایک ہی بیوی کا حق ہم ادا نہیں کر پا رہے، 4 کہاں سے کریں گے؟ لیکن اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، میں بہت منصف مزاج آدمی ہوں، میں بہت عادل آدمی ہوں، جیسے کہ علماء نے کر کے دکھایا ہے، حضرت تھانوی نے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت تھانوی نے 2 نکاح کیا، ان کے بارے میں یہ آتا ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ اپنی بیوی کے درمیان اس طریقے سے عدل کرتے تھے کہ اگر کوئی ہدیے میں تربوزہ لے کر آتا تھا، تربوزہ ہدیے میں، تو جتنا بڑھ کا تربوزہ ہوتا تھا اس تربوزہ کے بیچ میں اس کو کاٹتے تھے، ایک حصہ ایک بیوی کے گھر، دوسرا حصہ دوسرے بیوی کے گھر۔ یہ تھا عدل کا نظام۔ تو جو لوگ عدل کے نظام کو قائم رکھ سکتے ہیں ان کے لیے ہے 4، اور جو لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ایک ہی پر اکتفا کریں اور ایک ہی کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں۔
بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل کو پسند کیا ہے وہ عدل انہوں نے خود کر کے دکھایا ہے، امت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، صرف پسند نہیں کیا، کر کے بھی دکھایا ہے۔ اور عدل کا ایک معنی جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف انسانوں کے ساتھ عدل کرنا ہے، اس پر ظلم نہیں کرنا ہے، صرف یہی معنی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم جب عدل بولتے ہیں، انصاف بولتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، یہ مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ عدل کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ کے ساتھ عدل کو قائم کیا رکھنا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو ایمان والے بندے سے مخاطب ہے اللہ اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ، ایمان والے لوگ جب ایمان لے کر آ جائیں تو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائیں، اور اگر وہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملاتے ہیں تو وہم مہتدون، وہ پھر ہدایت یافتہ مومن نہیں ہے۔ جب یہ آیت اتری اور یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کے اندر ایک جو ہے شوشہ پیدا ہو گیا اور الجھن پیدا ہو گئی۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ اے اللہ، ایمان کے ساتھ ظلم اگر کوئی ملاتا ہے تو وہ سچا پکا اور مہتدی ہدایت یافتہ مومن نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تھوڑا بہت ظلم تو مل ہی جائے گا، کتنی بھی کوشش کرنے کے بعد تھوڑا بہت ظلم تو کہیں نہ کہیں آ ہی جائے گا، اور ظلم آ گیا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ یہ اشکال کئی صحابہ کو پیدا ہوا، ظاہر ہے ان کو ہونا بھی تھا، ہم کو تو ابھی بھی نہیں ہو رہا بولنے کے بعد بھی۔ ان کو جب قرآن کی آیت اتری تو اشکال پیدا ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو دنیا کی فکر ہوتی ہے اور صحابہ کو دین کی فکر تھی۔ ہمارے دنیا میں اگر تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو فکر ہونے لگتی ہے کہ ارے یہ الجھن ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ لیکن صحابہ نے جب دیکھا کہ بھائی ہم تو سچے پکے مومن ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر اس میں ظلم مل گیا تو پھر ایمان مکمل نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ صحابہ کو الجھن ہونے لگی کہ بھائی یہ تو بہت باریک سی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کیسے ایمان لائے گا بغیر ظلم کے؟ ظلم تھوڑا بہت تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا۔ بہت سارے صحابہ جمع ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جا کر یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ظلم نہ ملے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا، کہ ہم ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ اپنے ایمان کے ساتھ ہم ظلم کو نہ ملائے، پوری کوشش کریں، لیکن کوشش کرنے کے بعد بھی کہیں کہیں ظلم مل جائے تو پھر ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ ہم مومن نہیں رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تم اس آیت کا غلط مطلب سمجھ رہے ہو، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ مطلب ایک ظلم وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت اور وصیت کی تھی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹے یاد رکھنا، ہر گناہ کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی ظلم ہے تو وہ ظلم عظیم ہے شرک۔ یہ مت کرنا، سب ظلم کر لینا، سب گناہ کر لینا، لیکن اللہ کے ذات اور صفات میں کبھی کسی کو شریک اور پارٹنر مت قرار دینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم ہدایت پر یافتہ اور سچے پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ ہاں کبھی غلطی سے اگر ظلم ہو جاتا ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہے، اس پر جو ہے معافی تلافی کرنی ہے، توبہ کرنا ہے، اس کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تم اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے، پہلے کے جو بہت پہلے کے علماء تھے انہوں نے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ توحید کا دوسرا نام عدل ہے اور عدل کا دوسرا نام توحید ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو ایک مانتے ہیں اور اس کو سب سے یگانہ مانتے ہیں، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھتے ہیں یہی توحید ہے۔ تو توحید کا دوسرا نام شروع کے علماء نے یہ دیا ہے کہ وہ عدل ہے، یعنی عدل کا معنی یہ ہے کہ اس کا پورا حق ادا کرنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم عدل کریں، اور اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔
آپ سوال کریں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کیسے شریک کریں گے؟ ہم تھوڑی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا ہم تھوڑی کچھ بھگوان دوسرے بھگوان کو مانتے ہیں، ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، پھر ہم مشرک کیسے؟ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں کہ اللہ الہ واحدہ، اللہ ایک ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ کی صفات کے ساتھ ہم سینکڑوں جگہ شریک کرتے ہیں. جیسے اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی مرض دیتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی رزق کا مالک ہے. یہ اللہ کی صفت ہے نا. لیکن ہمارا عقیدہ نفع نقصان میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے کمایا، میں نے محنت کیا تو نفع ہوا، میں سو گیا تو نقصان ہو گیا. تو یہ جو اپنی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں کسی بھی نفع کو، کسی بھی نقصان کو، کسی بھی رزق کو، آپ سوچتے ہیں کہ میں کماتا ہوں تو میری محنت سے کما رہا ہوں. نہیں، ہم کماتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن اس اسباب کا پھل اللہ دیتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم اسباب دنیا میں کر رہے ہیں وہ سب میں اپنے بلبوتے پر کر رہا ہوں. یہ اللہ کے صفت کے ساتھ شرک ہے، اور اللہ کے صفت کے ساتھ شرک ہوگا تو یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، ان الشرک لظلم عظیم. تو اللہ پھر ہم سے مخاطب ہوگا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ عدل قائم کرو، اللہ کے ساتھ ظلم نہ کرو. اور اللہ کے ساتھ ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذات کو بھی ایک مانو، اللہ کے صفات کو بھی ایک مانو. اور ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذات کو تو ہم ایک مان رہے لیکن اللہ کے صفات کو ایک نہیں مان رہے. وہ کہتے کماتا میں ہوں اور بیماری میری وجہ سے ہو رہی ہے، صحت میری وجہ سے ہو رہی ہے، اور نفع میری وجہ سے مل رہا ہے، نقصان میری وجہ سے مل رہا ہے. اگر ہم نے اپنی طرف کریڈٹ لینا شروع کر دیا تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے. تو سب سے پہلا جو ہم سے موازنہ ہو رہا ہے اور جو سب سے پہلا ہم سے خطاب ہو رہا ہے کہ بھائی اللہ کے ساتھ عدل قائم کرو، اللہ کے ساتھ ظلم نہ کرو، اللہ کو ایک مانو، اس کے ذات کو بھی ایک مانو، اس کے صفات کو بھی ایک مانو. اگر یہ بات ہم مان لیتے ہیں ہماری زندگی کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو ہم بہت پریشان رہتے ہیں نا، صرف یہ مان لیں کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں. تو بھائی اس کو صرف زبان میں نہیں عمل میں بھی لاؤ کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ رزق اللہ دے گا، آپ بیانوں میں بولتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں بیانوں میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ سب کچھ کا مالک اللہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رزق کا مالک ہے. پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں گانا نہیں بجائیں گے تو ہمارا دھندا نہیں چلے گا. بھائی آپ خود کہہ رہے ہو کہ اللہ رزق کا مالک ہے، گانا نہیں بجائیں گے تو دھندا نہیں چلے گا، داڑھی نہیں رکھیں گے تو نوکری نہیں ملے گی، داڑھی نہیں رکھیں گے تو رزق نہیں ملے گا، نماز پڑھ لیں گے تو نوکری سے ہم فائر کر دیے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اللہ کے صفت رزق میں کسی کو پارٹنر بنا رہے ہو. اللہ کے صفت رزق میں کسی کو پارٹنر بنا رہے. کس کو؟ کمپنی کے مالک کو یا جاب کو یا کسی اور چیز کو آپ پارٹنر بنا رہے. آپ کو اگر ایسی نوکری ملتی ہے یا آپ کو ایسا دھندا ملتا ہے جس میں گانا بجانا پڑتا ہے، جس میں ڈی جے بجانا پڑتا ہے، اس دھندے کو لات مارنا چاہیے. ایسی نوکری کو لات مارنا چاہیے جس نوکری میں شریعت کے خلاف امور ہو. اللہ اس سے بہترین نوکری دے سکتا ہے، اس سے بہترین جاب دے سکتا ہے. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے اور یہ ایمان ہے، یہ عدل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں گا. عدل کے بھی اور بہت سارے اقسام ہیں، اس کو میں آگے بڑھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.